سلیم صافی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتے ہیں. سر آفریدی صاحب کی جس طرح سے انہوں نے اپنی اننگز کا آغاز کیا ہے، آپ کو کیا اشارے ملتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ صرف سیاسی بیانات ہیں جو وہ فلور آف دا ہاؤس پہ یا پریس کانفرنسز میں یا مختلف جگہوں پر دیتے ہیں اور کمپلائی کریں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسی طرح سے جارحانہ کھیلنے والے ہیں اور یہ ایک پرابلم ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ میرے خیال میں پہل بھی مرکز سے ہو رہی ہے اور زیادہ غلطی بھی مرکز کی ہے، اور ابھی تک تو ان کی طرف سے کوئی ایسا جارحانہ اقدام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے ہمارے سامنے نہیں آیا ہے، سوائے ان کے تقاریر کے بعض حصوں کے، جس کا بھی انٹرپریٹیشن دو کیے جا سکتے ہیں. مثلاً افغان ریفیوجیز کا معاملہ ہے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ وفاق کا مسئلہ ہے، لیکن ہم ان کو باعزت طریقے سے واپس کریں گے. آغاز دیکھیں، مرکز کو بڑے بھائی کا ثبوت دینا چاہیے، لیکن پہلے یہ کیا گیا، آغاز اس طرف سے یہ ہوا کہ ان کی تقرری کے لیے اجلاس نہیں بلایا جا رہا تھا. جب اجلاس اسپیکر کی طرف سے بلایا گیا تو اس سے پہلے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے استعفے پہ دستخط نہیں کیے جا رہے تھے. اس میں کبھی ایک بات گورنر کی طرف سے نکالی گئی، کبھی دوسری بات نکالی گئی. پھر انہوں نے اوت لینے میں غیر معمولی تاخیر کرنے کی کوشش کی اور یہاں سے چلے گئے. اور اب نہ صرف یہ کہ عدالت کا حکم آیا، بلکہ بلاول بھٹو نے بڑے محفل میں اپنے گورنر کو کہا کہ آپ چلے جائیں اپنے صوبے میں اور اپنی ذمہ داری پوری کریں. تو ایک تو مرکز کی طرف سے اس طرح کے اقدامات اگر نئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ روا رکھے گئے تو پھر آپ ان کی طرف سے بھی کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ مرکز کو چاہیے تھا کہ پہلے سے گڈ ول جسچر کا مظاہرہ کرتی، تو پھر اگر اس کے جواب میں ان کی طرف سے سخت رویہ اپنایا جاتا تو پھر ہم ان کو مورد الزام ٹھہرا سکتے تھے. ان کی طرف سے بھی ظاہری بات ہے کہ وہ وہی کریں گے جو ان کو عمران خان صاحب کہیں گے. اچھا، اب وہاں پہ کابینہ نہیں بن رہا. کابینہ اس لیے نہیں بن رہا کہ وہ اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس ملاقات کرانے میں بھی پنجاب حکومت رکاوٹیں ڈال رہی ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں پہ کابینہ کی تشکیل میں تاخیر ہو رہی ہے. تو حالانکہ پنجاب حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد ان کو ملاقات کی اجازت دے دے، کیونکہ خود مسلم لیگ والے سوچے کہ کیا نواز شریف سے مشورے کے بغیر وہ کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں، یا پیپلز پارٹی والے زرداری صاحب سے مشورے کے بغیر کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ ان کو ملاقات کا موقع دے کہ وہ اپنے لیڈر سے ملے اور اپنے کابینہ کو فائنل کر دیں. تو میرے خیال میں مرکز کی طرف سے زیادہ غیر جمہوری رویے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. حالانکہ مرکز کو بڑا بھائی بن کے پہلے ان کی طرف سے اپنا گڈ ول جسچر شو کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ وہ تعاون کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اسی طرح کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں. مثلاً وہ میٹنگ کے لیے نہیں آئے، تو میٹنگ کے بارے میں انہوں نے یہ وضاحت اسمبلی کے فلور پہ دی ہے کہ انہوں نے اپنے چیف سیکرٹری کو بھی بھیجا اور مزمل اسلم کو بھی بھیجا، اور یہ وضاحت بھی کی انہوں نے کہ ان کو جو ایجنڈا دیا گیا تھا وہ امن و امان کا نہیں تھا، بلکہ اس میں افغان مہاجرین کا ایشو تھا اور اس کا ایشو تھا فوڈ سیکیورٹی کا. تو میرے خیال میں مرکز کو بھی اپنا رویہ درست کرنا چاہیے اور صوبے کو بھی اپنا رویہ، ورکنگ ریلیشن شپ ان کو قائم کرنی چاہیے. لیکن آپ کے خیال میں اس وقت وفاق کی طرف سے کچھ زیادہ زیادتی ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں ابھی تک جو پہل زیادہ تر تلخی کے حوالے سے ہوئی تو وہ گورنر اور وفاق کی طرف سے ہوئی. ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی حال ہے کہ وفاق بڑا بھائی بنے اور آگے بڑھ کر کرے، یا پختونخوا کو بھی تھوڑا سا ایک قدم پیچھے لینا چاہیے اور اب اگر قیادت نہیں آئی ہے تو نیا آغاز کریں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ خاص کر اس ماحول میں ڈیولپ کریں؟ میڈم شیخ، پہلی بات تو بہت اچھی بات ہے کہ سہیل افریدی نے دوحہ مذاکرات کا خیر مقدم کیا، اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کے مشران اور عوامی نمائندوں کو بھی اس عمل میں شامل کیا جائے تو یہ کون سی بری بات ہے؟ کیا حرج ہے کہ ایک اجلاس بلا کر سب کو اگر اوپن نہیں تو ان کیمرہ بریفنگ دے دی جائے کہ یہ معاہدہ ہوا ہے، یہ روڈ میپ ہے، یہ پلان اے ہے، یہ پلان بی ہے.
خیبر پختونخوا کو اگر آپ اس سے نکالیں گے, ان کی قیادت کو نکالیں گے, تو کیا فائدہ پھر ایسی ساری چیزیں کرنے کا. جہاں تک بات ہے افغان مہاجرین کی واپسی کی, بلا شبہ یہ وفاقی حکومت کا کام ہے, یہ فیصلہ اسی کا ہونا چاہیے. ہاں, صوبے کو اس میں ضرور اعتماد میں لیں کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں اور اس کی یہ وجہ ہے. جہاں تک میڈم شیخ بات ہے ناکارہ پولیس گاڑیوں کی اور وفاقی حکومت کی جانب سے فنڈز کی عدم فراہمی کی, تو کیوں نہیں دے رہے فنڈز؟ وفاقی حکومت کیوں نہیں دے رہی فنڈز؟ صوبہ جو گورننس اور پرفارمنس کے مسائل میں ہے, دہشت گردی کا بدترین شکار ہے, تو اس کو فنڈز کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں روکے ہوئے ان کے فنڈز؟ اور اگر گاڑیاں ناکارہ ہیں تو خیبر پختونخوا کی پولیس سب سے زیادہ فرنٹ پہ لڑ رہی ہے, تو اچھی گاڑیاں دے دیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں, ایک ٹیم بھجوائیں اور ان کو بتائیں کہ کون سی گاڑیاں ناکارہ ہیں اور کون سی نہیں ہیں, اور معاملہ حل کریں. اور جہاں تک بات ہے اس آپریشن کی کہ آپریشن ہونا چاہیے یا مذاکرات ہونے چاہیے, اب آپ مجھے بتائیے کہ دوحہ میں آپ کیا کر رہے تھے؟ مذاکرات کر رہے تھے, بات چیت کر رہے تھے. کن سے کر رہے تھے؟ افغانستان سے. تو عمران خان اور پی ٹی آئی والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں, بات چیت کریں. تو آپ اگر آپریشن کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اور نہ آپریشن میں ان کو لیتے ہیں لوپ میں, نہ مذاکرات میں ان کو لوپ میں لیتے ہیں, تو پھر کیا کرے خیبر پختونخوا؟ وفاق نے پہل کی ہے, وفاق نے آگ لگائی ہے, وفاق نے چپکلش کی بنیاد رکھی ہے. سہیل افریدی کو نامزد کیا عمران خان نے, عطا تارڑ اور اختیار ولی صاحب کی پریس کانفرنس ہو جاتی ہے. یہ بچہ ہے, ہم خیبر پختونخوا کو بچے کے حوالے نہیں کرنے دیں گے. بھئی آپ کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کون بچہ ہے کون؟ اس کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تھا, 18 سال سے کم تھا. آپ اس کو بچپن میں کھلاتے رہے, گودوں میں اٹھاتے رہے, کہ اب آپ کو لگا ہے کہ وہ 16.5 سال کا اور 18 سال کا اس نے شناختی کارڈ بنوا لیا ہے. سہیل افریدی دہشت گردوں کا سہولت کار ہے, یہ کہا گیا وفاق کی طرف سے. دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے وزیر اعلیٰ. سہیل افریدی جب تمام سازشیں اور رکاوٹیں عبور کر کے وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے, تو گورنر فیصل کریم کنڈی حلف لینے اور علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اور مسلم لیگ اور مولانا صاحب ایک بیٹھک سجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سہیل افریدی کا انتخاب ہے ہی غیر آئینی. لطف الرحمان صاحب پشاور ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں, مولانا صاحب کے بھائی. اب پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ حکم دیتے ہیں کہ حلف لیا جائے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور پھر حلف ہو جاتا ہے. وفاق بیٹھے خیبر پختونخوا کے ساتھ, شہباز شریف صاحب بٹھائیں سہیل افریدی کو اپنے ساتھ, 80% معاملات آٹومیٹک حل ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے اڈیالہ جیل میں سہیل افریدی کو عمران خان سے نہیں ملنے دینا اور بات عدالت میں پہنچنی ہے, تو پھر وہ کیا بات کرے آگے آپ سے؟ اور آخری بات میڈم شیخ, کہ دونوں کا معاملہ ایک, دونوں کا مقصد ایک ہے, دہشت گردی کا خاتمہ, امن آیا جائے خیبر پختونخوا میں اور امن قائم ہو. لیکن رستے جدا ہیں. ایک کہتے ہیں مذاکرات, ایک کہتے ہیں ایک فریق کہتا ہے آپریشن. ویسے جو آپریشن والا فریق تھا وہ مذاکرات بھی کر رہا ہے, بہرحال وہ کہتا ہے آپریشن. تو منزل ایک ہے, مقصد ایک ہے, رستے دو ہیں, تو یہ رستہ ایک کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کیوں سارا دن آگ اگلتے رہتے ہیں وفاق سے؟ یہ باتیں جو کیا جرت ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کہ وہ یہ کرے؟ یہ مریم نواز صاحبہ کو کہہ کے دیکھیں, انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا. کہا تھا کسی نے کہ کیا جرت ہے ہمارے اتحادی کے خلاف بات کرنے کی, کہ نہروں پہ سندھ والے بگڑے تھے, کسی نے کہا تھا مراد علی شاہ کو کہ کیا جرت ہے اس کی کہ یہ بات کرے؟ تو آپ کیوں اس طرح نفرت پھیلاتے ہیں؟ کیوں اس طرح آپ کسی کو دیوار سے لگاتے ہیں اور پھر معاملے بگڑ جاتے ہیں؟ آپ کا مسئلہ ہے دہشت گردی, آپ کا مسئلہ ہے پاکستان. یہ پاکستان کی جنگ ہے, یہ دہشت گردی کی جنگ ہے, یہ ہماری جنگ ہے, یہ آنے والی نسلوں کی جنگ ہے. لہٰذا بیٹھیں اور معاملات حل کریں. سر ایک چیز مجھے کہیے گا, مذاکرات کا آپ نے 2 دفعہ ذکر کیا کہ وفاق بھی تو اب مذاکرات ہی کر رہا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کل بڑے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ مذاکرات افغانستان سے ہو رہے ہیں, ٹی ٹی پی سے نہیں ہو رہے ہیں. ٹی ٹی پی کے لیے ابھی بھی وہی پالیسی ہے, کوئی مذاکرات نہیں ہوئیں گے. جی بالکل. اور وہ کیا کہہ رہے تھے, علی امین گنڈا پور کیا کہہ رہے تھے جس پر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گئے تھے کہ میں افغانستان جاتا ہوں, میں افغانستان حکومت سے بات کرتا ہوں. سر وہ تو براہ راست کرنے کی بات کر رہے تھے نا, یہ تو وفاق کر رہا ہے, وفاق کا مینڈیٹ. جی بالکل وفاق کا مینڈیٹ ہے, وفاق کو کرنا چاہیے, لیکن وفاق کو صوبے کو اعتماد میں لینا یہ کوئی بری بات ہے؟ اعتماد میں لیں انہیں,
اور انہیں کہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اب یہ کرنا ہے ہم نے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا یا وفاق کے ساتھ نہیں چلتا تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہو سر، سکتا ہم یہ کسی اور طرف جا رہے ہیں. میں اس چیز کے اوپر آپ کا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کہا نا کہ اب وفاق بھی تو وہی کر رہا ہے جو خیبر پختونخوا کہہ رہا تھا، رائٹ؟ تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان سے کر رہے ہیں، ہم طالبان سے مذاکرات کا، سوری یہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کا تھوڑی کہہ رہے ہیں. تو میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ علی مین گنڈا پور بھی افغانستان سے بات کرنا چاہتا تھا، چیکو سلواکیہ سے تو وہ بات نہیں کرنا چاہتا. نہیں، وہ تو کہتے تھے نا کہ طالبان کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہتی تھی نا طالبان کو لے کر بیٹھے، ان سے مذاکرات کریں، کوئی نہ کوئی ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے ایسا ماحول بنائیں. نہیں، بالکل بھی قومی دھارے میں جو پہلے شامل ہو، بالکل بھی میری اپنی رائے تو ہے بالکل آپریشن ہونا چاہیے، لیکن وہ چاہتے تھے افغانستان سے طالبان حکومت کو اعتماد میں لینا. تو آپ نے وہی کیا دوحہ میں، قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں، تو ان کو بھی شامل کر لیتے درمیان میں.